اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے اور اپنے امتیازات اور خصوصیات کے لحاظ سے بہت ممتاز ہے۔ حزب کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں، جماعت، گروہ۔ احزاب اس کی جمع ہے، یعنی بہت ساری جماعتیں، بہت سارے گروہ۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا، جنگ احزاب کا تذکرہ ہے، جس کو جنگ خندق اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا اس میں تذکرہ ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ بہت اہم اشارات کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام بھی احزاب پڑ گیا ہے۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری آیتیں ہیں، ایک آیت نہیں بلکہ متعدد آیتیں ایسی ہیں جو اقلیتی ممالک کے لیے، یعنی وہ ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو پہلے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ احکام بتائے گئے ہیں پوری انسانیت کو، کہ انسانیت کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، کچھ عام ہدایات پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ مخاطب اللہ کے رسول ہیں، حضور سے کہا جا رہا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ باقی پوری انسانیت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس رکوع میں ایک آیت کریمہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ افضل ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ہونے چاہیے۔ تو یہ بہت واضح ایک تعلیم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تو اس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بات پہ ذرا غور کر لو کہ کیا واقعی جو مجھ سے محبت ہے وہ واقعی ایسی ہے کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ واقعی دنیا کی تمام چیزوں سے، اپنے ماں باپ، بال بچے، جائیداد، زمین، جاگیر، کاروبار سب سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے حضرت عمر نے غور کیا اور پھر دوبارہ فرمایا کہ جی اللہ کے رسول صورتحال ایسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ حقیقت میں محبت نبوی جو ہے، عشق نبوی جو ہے، تعلق نبوی، وہ اسی کیفیت، اسی درجے کا مطلوب ہے، اس سے کم درجے کا مطلوب نہیں ہے۔ اگر اس سے کم درجے کا ہے تو آدمی کوشش کرتا رہے اس درجے تک پہنچانے کی، لیکن اسی درجے تک پہنچنا چاہیے اور اسی درجے کا مطلوب ہے۔ ایک منٹ، تو یہ اس آیت کریمہ میں، اس رکوع میں یہ بات ہے۔ دوسرے رکوع سے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے اس غزوے کا پیش کر دیتا ہوں۔ بنو نذیر ایک قبیلہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ، یہودی تھے، یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ ان کی مسلسل سازشوں اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا کہ کہیں اور جا کے رہو۔ یہ خیبر پہنچ گئے تھے۔ تو بنو نذیر
اندر اندر یہودیوں کا مزاج شروع سے ہے، وہ اندر اندر سازشیں کرتے ہیں، کھل کے کبھی نہیں آتے. تو انہوں نے اندر اندر قریش مکہ سے بھی جا کے ملے اور دوسرے قبائل سے جا کے ملے. غطفان، قبیلہ غطفان تھا، فزارہ تھا، ان تمام قبائل کو جا کے انہوں نے، بنو قریظہ بھی تھے یہودیوں کے دوسرا قبیلہ، ان تمام قبائل کو انہوں نے چڑھایا جا کر کہ بھائی یہ چھوٹی سی طاقت ہے، ہم لوگ بلا وجہ ان سے دبے ہوئے ہیں، اب ہم لوگوں کو ان کو نمٹا دینا چاہیے اور آپس میں مل کے کام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا صاحب بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنا بڑا لشکر موجود ہوا مدینہ منورہ کی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین پہ اتنا بڑا لشکر نہیں آیا تھا. 12,000 لوگ، اور یہودی بھی تھے اور کفار بھی تھے، یہ سب بالکل مکمل لیس ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آ گئے اور وہیں پہنچے. یعنی یہ نہیں کہ وہی کسی جگہ آدمی کسی کو دعوت دے کہ بھائی ذرا وہاں آئیے، وہاں پہ جنگ ہوگی، تب تو آدمی کو ایک تیاری کا کچھ موقع ملتا بھی ہے. لیکن آدمی آ کے گھر گھیر لے کے گھر کو گھیر لیا، اب لڑو، اب اندر جو ہے اسی سے کام چلانا ہے. لہٰذا یہی ان لوگوں نے کیا تھا، پورا لشکر اس نے آ کر مدینہ منورہ کو گھیر لیا. چونکہ مختلف قبیلے تھے، مختلف جماعتیں تھیں، مختلف گروہ تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب پڑ گیا، اور اس سورت کا نام اسی جنگ کی وجہ سے سورہ احزاب ہے. تو یہ بہت ہی نازک موقع تھا. جو لڑنے والے مسلمان تھے، جو لشکر میں شامل تھے، لشکر اسلام میں، ان کی تعداد 3,000 تھی. مدینہ منورہ کے اندر اگر یہ لشکر پورا پہنچ جاتا تو جو غارت گری مچاتا، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ جو حال ہوتا، وہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نفری تعداد کو دیکھتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے. یہ بڑا نازک موقع تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، موجودہ ایران کا ایک حصہ، بلکہ موجودہ ایران اس کا ایک حصہ ہے فارس کا. انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے ہاں خندق کھودنے کا رواج ہے، اور یہ خندق ادھر ہی کے ہندوستان میں بھی تھا، اسے تو ادھر ہی کی چیز تھی، یہ عرب میں رائج نہیں تھی. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی لشکر آتا ہے تو اپنے قلعوں کے چاروں طرف، اپنے شہروں کے چاروں طرف خندق کھود لیتے ہیں ضرورت کے لحاظ سے، اس سے کافی حد تک بچاؤ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تجویز پسند آئی، اور جب تک لشکر پہنچتا آہستہ آہستہ چلتے تھے، کئی دن لگتے تھے. اس درمیان وہاں پر خندق کھود دی گئی مدینہ منورہ کے چاروں طرف. آج اگر جا کے دیکھیں تو مسجد نبوی کے آس پاس خندق تو نہیں ہے، لیکن وہ مساجد قائم ہیں، وہ مقامات ہیں، وہ چٹانیں ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی، اور وہ دوسرے واقعات پیش آئے تھے. مستقبل میں جب جو توسیع چل رہی ہے مسجد نبوی کی، جب توسیع ہو جائے گی تو پھر وہ نہیں بچے گا، وہ دیکھنے کے لیے دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا ہم لوگوں کو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر یہ خندق کھدوا لی. اور جب کفار مکہ آئے تو ان کے لیے بھی یہ پہلی چیز تھی، پہلی مرتبہ ان کا سابقہ پڑا تھا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے. انہوں نے 1 مہینے تک ڈیرا ڈالے رکھا چاروں طرف. اس درمیان بہت ساری بشارتیں پیش آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کے درمیان خود تشریف فرما رہتے تھے، خود کھدواتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. آپ کا جسم مبارک بھی دھول میں اٹھ جاتا تھا. ایک مرتبہ حضور نے کدال چلائی، کلہاڑی ماری، ایک چٹان بیچ میں آ گئی تھی، پتھر تھا بڑا سا، اس کی چنگاریاں پھٹیں نظر آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشن گوئی فرمائی کہ میں قیصر و کسریٰ کے محلوں کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر جب یہ کفار مکہ نے آ کر گھیر لیا، 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا. کبھی کوئی ادھر آ جاتا تھا تو اس سے لڑائی جاتی تھی، کبھی 2-4 آ گئے تو لڑائی ہو گئی. ایک بہت ہی بھینکر قسم کا پہلوان تھا ان کے لشکر میں، بڑا بھینکر کمانڈر فوجی، وہ اپنا گھوڑا کدا کر ادھر آ گیا مدینہ منورہ کی طرف. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت علی نے اس کا کام تمام کیا. تو جب
ایک مہینہ گزر گیا، بہت زیادہ طول کھینچ گیا معاملہ. جس طرح آج لاک ڈاؤن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری اکنومی بگڑ جاتی ہے. آدمی باہر نکلتا ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. لہٰذا مدینے والوں کی زندگی تو متاثر تھی، یہ باہر سے آ کے پڑے ہوئے تھے، ان کی زندگی اور زیادہ متاثر تھی. مدینے والوں کم سے کم یہ تھا کہ جو ہیں اپنے گھر میں ہیں. تو اسی درمیان میں ایک رات میں زور کی آندھی چلی، بہت طوفانی قسم کی بارش ہوئی. تو بہت سارے کفار وہ دل چھوٹا کر کے اپنا چلے گئے، چھوڑ چھاڑ گئے. کھانا وانا ان کا سب بھیگ بھاگ گیا، کھانے پینے کے لالے پڑنے لگے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ سب کر کے سبھی کھسک لیے وہاں سے، اور اس طرح سے کفار کی شکست ہوئی. کیونکہ میدان چھوڑنا شکست کی بات ہے، چاہے آپ کسی بھی مصلحت سے چھوڑیں، آپ چھوڑ کے گئے ہیں تو شکست آپ کی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا کہ آج کے بعد کفار کبھی جمع ہو کر مدینہ منورہ پہ حملہ نہیں کریں گے. اور حضور کی یہ بشارت بھی بالکل ہر ثابت ہوئی. اس کے بعد جنگیں تو ہوئیں، لیکن پھر زور کی کہ سب جمع ہو کر ایک ساتھ آ جائیں، پھر ایسا نہیں ہو سکا. غرض یہ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس درمیان بھی وہی صورتحال ہوئی جو تبوک کے موقع پر تھی، کیونکہ یہ بھی بڑے آزمائش کا موقع تھا. تو مسلمانوں کا ایک تو جمنا، وہ ایک بہت جو لوگ جمے ان کی بہت تعریف کی گئی ہے قرآن کریم میں. اور منافقوں کی لائن یہاں بھی لگی ہوئی تھی، یہ لمبی لائن ڈورے لگی ہوئی تھی، جو اپنے عذر پیش کر رہے تھے. یہ مسئلہ تھا، اصل میں یہ پریشانی تھی اس لیے نہیں آ سکے، اور یوں ہو گیا وہ ہو گیا الا بلا، یہ سب چیزیں. اس دوسرے رکوع میں 3-4 آیتیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو بہت غور سے پڑھنی چاہیے، اور ان کی روشنی میں ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات دیکھنے چاہیے، اور دنیا کے بہت سے ممالک، مسلم ممالک کے حالات دیکھنے چاہیے. آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے، غور سے دیکھیں کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. جب ہر طرف سے، چہار جانب سے، اوپر نیچے سے، ہر طرف سے لشکر ان کی سازشوں کا جال بچھ گیا، ٹوٹے پڑ رہے تھے تمہارے اوپر. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. لوگوں کی آنکھیں پلٹنے لگیں، اچھے جو ہمت والے تھے، ساتھ دینے والے، وہ ساتھ چھوڑ کے جانے لگے، اور لوگوں کے خوف کے مارے حال ہونے لگا کہ دل حلق میں اٹکنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور حال یہ ہو گیا کہ اہل ایمان تک، بہت سارے اہل ایمان ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بھی مختلف گمان کرنے لگے. آخر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ واقعی اگر امت مسلمہ حق پہ ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اب تو بہت ہو گئے مظالم. یہ اگلی آیت دیکھیں، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت اہل ایمان کو بہت زبردست طریقے سے آزمایا گیا، اور ان کو پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، ہلا دیا گیا ان کو. یہ صورتحال اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ممالک میں، ہندوستان سمیت، آپ کو مسلمانوں کی نظر آئے گی. لیکن آگے آئے گا معاملہ، بتایا جائے گا کہ سارا معاملہ سیدھا سادہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آگے بھی آ رہا ہے اس رکوع کے فوراً بعد انشاءاللہ. اس رکوع میں یہ کیفیت بتائی گئی. ان آیتوں کے بعد پھر منافقوں کا حال بیان ہوا کہ منافقوں کا یہ حال تھا، اور آ کے اس طرح سے وہ توبہ اور معافی مانگ رہے تھے. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہ دیکھو بھیا، سیدھی بات ہے، رسول ہی نمونہ ہیں، رسول کو نمونہ بنائے رہو گے، ان کے راستے پہ چلتے رہو گے، ان کی پیروی کرتے رہو گے، تو انشاءاللہ پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اور وہ لوگ، یعنی جو لوگ رسول کو اسوہ بنائے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا ان لشکروں کو آتے، وہ نہیں گھبرائے. قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. انہوں نے کہا ہاں، اللہ اور اس کے رسول نے اسی کا تو وعدہ کیا تھا ہم سے. کیا وعدہ؟ اس بات کا وعدہ کہ ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں آزمایا جائے گا. یعنی جب آزمائشیں پڑتی ہیں
اور جب مصیبتیں آتی ہیں اور جب دشمنان اسلام چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں کہ اب بالکل ختم کر دینا ہے، اس وقت جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے آگے ان کی خود سپردگی مزید بڑھ جاتی ہے کہ واقعی یہ تو بالکل سچی چیز ہے، اس میں کون سا ہمارے ساتھ نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہی وعدہ کیا تھا ہم سے کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو آزمائے جاؤ گے، اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی گہری آیتیں ہیں اور بہت ہی واضح نمونہ اس میں ہم سب لوگوں کے لیے موجود ہے۔ پھر فرمایا گیا من المؤمنین رجال، مومنوں میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ دین پہ قائم رہیں گے، دین پہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ایمان کو، عقائد کو قطعاً کبھی چھوڑ نہیں سکتے چاہے کچھ ہو جائے، تو انہوں نے اپنے عقیدے سے ایک انچ قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ فمنہم من قضا نحبہ، کچھ لوگ اپنی مراد کو پا چکے، شہید ہو چکے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے چکے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن انتظار کرتے کرتے انہوں نے وہ ڈھیلے نہیں پڑے۔ وما بدلوا تبدیلا، جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ جوں کا توں عہد باقی ہے، پکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ آیات کریمہ ان کو ہم لوگوں کو اپنی ڈائریوں میں لکھ لینا چاہیے اور ان کی روشنی میں اپنے حالات کو، ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کو اور دنیا کے مختلف ممالک کے حالات کو دیکھنا چاہیے اور ان سے سبق لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی حالات جب سخت ہو رہے ہیں یا ہوئے تھے تو کیا ہم لوگوں کا ایمان بڑھا تھا؟ کیا واقعی ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا؟ اگر سوچا تھا تو بڑی مبارکباد کی بات ہے، اگر نہیں سوچا تھا تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کہیں ڈھیل ڈھال ضرور ہے، گڑبڑ ضرور ہے کہیں۔ اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بات کی جا رہی ہے، حضور کے ذریعے سے، اے رسول، اے نبی، اپنی بیویوں سے یہ کہیے، اور ازواج مطہرات کے ذریعے سے تمام مسلمان عورتوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیاوی زندگی ہی تمہارا مقصد ہے اور بس یہیں کا انجوائمنٹ کو اصل سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں اور آرام سے رہو۔ یہ ازواج مطہرات نے حضور سے نفقے میں اضافے کی گزارش کی تھی، اس وقت کی بات ہے، اور پھر یہ ایک عام اصول بن گیا خواتین کے لیے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ، رسول، قیامت یہ تمہارا مقصد ہے اور وہاں ان تینوں جگہ یا ان کے سامنے کامیابی اصل تمہارا مقصد ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگلی آیت میں مسلمان عورتوں سے، اللہ ازواج مطہرات سے، ازواج مطہرات کے ذریعے تمام مسلمان عورتیں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ڈبل ہے، ہر چیز میں تمہاری ذمہ داری ڈبل ہے۔ گناہ اگر کوئی برقعے والی خاتون کر رہی ہے تو عام مسلمان عورتوں سے زیادہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور عام مسلمان عورت سے زیادہ اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے رویے سے یہ بتایا ہے کہ میں مومنہ ہوں، بہت پکا ایمان ہے میرا، اور اس کے باوجود پھر گڑبڑ، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے لہٰذا پکڑ بھی زیادہ ہوگی، اجر بھی زیادہ ہے، دونوں باتیں۔ جس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، مزے بھی زیادہ آتے ہیں، لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو پکڑ بھی دوگنی ہوتی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یہاں سے سبق ہے ان خواتین کے لیے، ان مسلم خواتین کے لیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنے لیے نمونہ بناتی ہیں، اپنے لیے آئیڈیل بناتی ہیں، ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو عام خواتین میں شامل نہ کیا کرو، عام لڑکیوں میں، عام عورتوں میں شامل نہ کیا کرو۔ اور بہت ہی واضح طور پر یہاں پر تعلیمات خواتین کو دی گئیں۔
وقر اور اچھا یہ ایک جو تعلیم ہے چھوٹ گیا تھا مجھ سے، فلا تخضعن بالقول ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. گھر میں ہیں، کوئی عورت ہے گھر میں، کسی نے آ کے دروازہ بجایا. آج کل کے زمانے میں اور حالات خراب ہیں، کس کے دل میں کیا ہے کچھ نہیں پتہ. بلکہ کم عمر بچیوں کے ساتھ جو زنا کے واقعات پیش آتے ہیں ان کے بارے میں رپورٹیں بتاتی ہیں کہ وہ اکثر اپنے تعلق والوں کے تعاون کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہو پاتا. لہٰذا ہم سوچا رہے نہیں، اچھا وہ تو رشتہ دار ہیں، فلاں کے دوست ہیں، فلاں کے، وہاں زیادہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. اور زمانہ جیسا ہے وہ سب جانتے ہیں، اس میں کسی تفصیل کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ بیل بجی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اب اگر جا کے دروازے پہ کھڑے کھڑے پردے ہی کی اوٹ میں ایک لڑکی خوب ہنسی مذاق کر رہی ہے آنے والے سے، اچھا وہ آپ ہاں تو کیا ہوتا ہے، کیا خوب بغیر ضرورت لمبی لمبی ہانک رہی ہے، تو سامنے والا اگر کچھ گڑبڑ ہے، اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے تو وہ سمجھے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ ہریالی ہے، کچھ نرم چارہ ہے، کچھ اس کے دل میں شیطان وسوسہ ضرور پیدا کرے گا، وسوسہ ضرور ڈالے گا. لیکن اگر سیدھی سیدھی بات کی جائے تو پھر اس وسوسے کی گنجائش نہیں رہتی. اس میں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں ہے، کون ہے بھاگو ایسے چلو، یہ سب نہیں ہے، تو بدتمیزی ہو جائے گی. اور نہ یہ کہ اچھا وہ آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ سب بھی ڈرامے بازی نہیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار. کون؟ اچھا ہاں وہ نہیں ہے، فلاں صاحب نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، ٹھیک ہے، بالکل اصولی بات کر کے آدمی دروازہ بند کر دے. اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے ازواج مطہرات کو اور ازواج مطہرات کے ذریعے تمام خواتین. وقرن فی بیوتکن، یہ ایسی تعلیم ہے جو خواتین کے لیے بہت ہی بالکل انتہائی بالکل پہاڑ جیسی بھاری ہے. اور اپنے گھروں میں ہی بیٹھی رہا کرو، اپنے گھروں سے ہی چپکی رہا کرو، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلا کرو. اب مسئلہ یہ ہے ضرورت کیا ہے. کسی خاتون کو اگر کپڑے پہ کوئی بیل لگانے کی ضرورت ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ ضرورت ہے. آپ کوئی سوٹ سل رہی تھی، کوئی خاتون ہیں جو سوٹ سل رہے ہیں، کوئی لڑکی کوئی سوٹ سل رہی ہے، اس پہ بیل لگانے کی ضرورت ہے، کچھ بٹن چاہیے، کوئی اس طرح کی چیز چاہیے. اگر اس دن نہیں لگا اور ہم نے سوچا کہ چلو اچھا عید پہ تو جانا ہے چیزیں خریدنے کے لیے، ایک ساتھ جا کے لے لیں گے، تو کیا ایک چیز سوال یہ ہے کہ جس چیز کو ہم خریدنے جا رہے ہیں آدمی یہ سوچ لے کہ اگر یہ کام اس وقت نہیں ہوا تو کیا نقصان ہوگا. اگر واقعی کوئی نقصان ہو رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، پھر تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرورت ہے اور گھر میں کوئی لانے والا بھی نہیں. لیکن اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یا گھر میں دوسرے لانے والے بھی ہیں، یا ہمارے اس طرح کے کانٹیکٹ ہیں کہ کوئی دوسرا بھی لا کے دے سکتا ہے، اور ہم پھر بھی نکل رہے ہیں، تو یقین جانیے پھر وہ بے ضرورت نکلنا ہے اور وہ اس آیت کے ذیل میں آئے گا. اور معافی کے ساتھ عرض ہے کہ بازاروں میں عام طور پہ جو خواتین نظر آتی ہیں وہ ضرورت کے تحت نہیں آتی ہیں. ضرورت جو اسلامی ضرورت ہے، یوں تو ضرورت سبھی کو ہوتی ہے. وہ تھوڑی اصل میں بھوک لگ رہی تھی، میں نے سوچا جوس پی لوں، یہ بھی ضرورت ہے بھائی. وہ اصل میں سوچا لاؤ ذرا بازار لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو ایک نظر تو ڈال لوں بازار پہ، ضرورت ہے، اندر سے ابال اٹھ رہا تھا، ضرورت تھی. لیکن یہ ہمیں معیار اللہ اور اس کے رسول ہیں، معیار قرآن اور سنت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو ضرورت ہے وہ ہمارے نزدیک ضرورت ہونی چاہیے، اور وہی اصل میں ضرورت ہے. لہذا فرمایا گیا وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو، یعنی بغیر ضرورت باہر نہ نکلا کرو. ضرورت کے تحت صحابیات بھی باہر نکلا کرتی تھیں. آگے پردے کا حکم آ رہا ہے. پردے کا حکم نازل ہی اسی لیے ہوا تھا کہ ایک مسلم خاتون کے ساتھ چھیڑخانی ہو گئی تھی. ایک یہودی نے ایک مسلم خاتون کو چھیڑ چھاڑ دیا تھا. اس پر حضرت عمر کو بڑی ناگواری ہوئی تھی. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کیا کہ حضور ہماری خواتین جب نکلا کریں تو کچھ ان کی الگ شان ہونی چاہیے، اور میرے خیال سے وہ اپنا چہرہ وغیرہ ڈھک کے نکلا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی فیصلہ فرمایا نہیں تھا کہ آیت حجاب نازل ہو گئی، پردے کی آیت نازل ہو گئی، پردہ ضروری ہو گیا. پتہ چلا کہ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی نہیں لگائی گئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نے آواز سنی، ایک بار دیکھا کہ باہر کو کچھ حبشی غلام آئے ہیں، وہ تماشے دکھا رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں. آج کل کا سرکس رکھ لیجیے،
سرکس میں تو بعض چیزیں ننگ دھڑنگ بھی ہو جاتی ہیں، اس کو ہٹا کر لیکن کوئی تماشا سا دکھا رہے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو دیکھنا ہے. حضور نے کہا چلو. آپ اپنے گھر کے دروازے پہ حضور کھڑے ہوئے، حضور کی اوٹ میں آپ کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے ام المومنین کھڑی رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ ام المومنین نے خود نہیں فرمایا کہ چلے بس ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، بہت دیکھ لیا. پتہ چلا کہ گلا نہیں گھونٹا جا رہا ہے، سانس نہیں گھونٹی جا رہی ہے، زندگی کوٹھری میں گزارنے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، لیکن بے ضرورت باہر نکلنے سے روکا جا رہا ہے. اور سچ یہ ہے کہ یہ حکم اس زمانے میں جتنا اہم تھا اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اہم آج ہو چکا ہے. آپ کو اگر یقین نہ ہے تو آپ سال میں دیکھ لیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں ریپ وغیرہ کے، چھیڑ خانی کے، جنسی استحصال کے، ہیرسمنٹ جو ہوتا ہے اس کے واقعات اگر آپ دیکھیں، آپ ان میں سے دیکھ لیجئے. گھر کے اندر گھس کے کتنے واقعات ہوئے ہیں، سڑک پہ کتنے ہوئے ہیں، آپ کو سامنے اوسط آ جائے گا. میرے خیال سے 98 اور 2 کا اوسط نکلنا چاہیے، یا 99 اور 1 کا اوسط، کہ 1% واقعات ایسے ہوئے ہوں گے کہ گھر میں گھس کے کوئی معاملہ پیش آیا ہے. 2-3% ہو جائیں گے بہت زیادہ. باقی سارے واقعات اس وقت ہوتے ہیں جب خواتین باہر ہوتی ہیں. یہ کہنا اعلیٰ درجے کی جہالت ہے، اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے کہ بھائی عورتیں ہی کیوں پردہ کریں، مرد اپنی آنکھوں پہ پردہ کیوں نہ ڈال لیں. یہ اسلام بیزار، دین بیزار بہت سے لوگوں نے یہ عقلی دلیل نکالنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر ان سے اسی وقت کہا جائے کہ اپنی جیب میں، آپ کی جیب میں جو موٹی گڈی رکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے جیب میں کیوں رکھ رکھا، ہاتھ میں لے کے گھومیے. آپ ہی کیوں جیب میں رکھیں پیسے، دوسرے کیوں نہ اپنے آپ کو نیک شریف بنا لیں، دوسرے کیوں نہ چوری چکے پن کی عادت چھوڑیں. آپ ہی کیوں جیب میں رکھیں، باہر نکالیے. آپ ہی اپنی تجوری کے اندر پیسے چھپا کے کیوں رکھیں. نہیں، باہر رکھیں گے، سب لوگوں کو چوری چھوڑنی پڑے گی. میں اپنے پیسے باہر سڑک پہ رکھ رہا ہوں آ کے، دیکھیں کون مائی حلال ایسا کر پاتا ہے. فطری بات ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے کہنا کہ دوسرا حکم خواتین کے لیے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورت کے مزاج میں، فطرت میں، جس طرح کہ مرد کے مزاج میں، فطرت میں بہادری ہے، شجاعت کے کام ہیں، ارے یوں کر دیں گے، وہ کر لاؤ، ارے پورا میں اٹھا لوں گا، یہ وغیرہ وغیرہ. تو ان سب چیزوں میں کارنامے دکھانا ہے مرد کا کام ہے اور مزاج ہے اس کا. اور اگر کوئی مرد ایسا نہیں کرتا، وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے آپا بن کے، اور کوئی بھی محنت مشقت کا کام اس سے نہیں ہوتا، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ اس کی مردانگی میں کچھ کمی ہے، مردانہ اوصاف اس کے اندر کچھ کم ہیں، مردانہ خوبو کم ہے. بالکل اسی طرح سے زیورات، سونے چاندی کا شوق اور جو زیور ہیں ان کا استعمال، یہ خواتین کا شوق ہے ہمیشہ سے. یعنی بناؤ اور سنگار یہ خواتین کی فطرت ہے. اور یہ بات کل بھی آئی تھی کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا دین ہے، نیچرل دین ہے. فطرت سے کبھی نہ ٹکرانے کی دعوت دیتا ہے اور نہ فطرت سے ٹکرانے کو برداشت کرتا ہے. اگر کوئی اور مرد کہے کہ نہیں بھائی میں بھی اصل میں صبح میں لپسٹک وسٹک لگا کے نکلا کروں گا، یعنی گھی بنوں گی، ہوں تو گا لیکن گھی بن جایا کروں گی، اور خوب سونے چاندی وغیرہ پہن کے خوب میں، تو اس کو بالکل فطرت سے بغاوت سمجھا جائے گا اور ایسے آدمی کو بخشا نہیں جائے گا. اور بالکل اس کا الٹا ہو جائے، کوئی عورت اس طرح کی باتیں کرے مردوں ایسی، اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا. اسلامی نظام میں فطرت سے بغاوت برداشت نہیں. فطرت کے اصول جتنے ہیں ان کی پوری پاسداری کی جاتی ہے. لہٰذا خواتین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو میک اپ کرنا ہو، جو زمانے کے لحاظ سے جو آپ کو فیشن اختیار کرنا ہو، وہ آپ کو سب آپ کر سکتی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں دوسروں کو، اجنبیوں کو، نامحرموں کو دکھانے کا رجحان نہ ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں وہ ہوا تو پھر وہاں پہ معاملہ خراب ہو گیا. وہیں بات یہ طے ہو گئی کہ آپ کا مقصد چیزیں اختیار کرنا نہیں، بننا سنورنے کا شوق نہیں، اور زیورات پہننا شوق نہیں ہے، بلکہ اسے دکھانا شوق ہے.
اور یہ معیوب ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ جہاں پھر دکھایا تو پھر اس سے دوسری برائیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا ابھی تذکرہ کیا گیا. لہذا فرمایا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دکھاتی نہ پھرو، یعنی اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی لیے صحابیات ازواج مطہرات سب کے ہاں بہت کثرت سے معمول تھا. صحابیات، تمام صحابیات کا معمول مبارک تھا بننا، سنورنا، زیورات پہننا، یہ سب چیزیں شامل تھیں. بھائی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو افک کا واقعہ پیش آیا، پیچھے گزر چکا، جو وہ کیوں آیا تھا؟ ہار ہی کی وجہ سے تو تھا. سفر میں گئی تھیں، ہار جو پہن رکھا تھا اسے اتارا تھا کسی کام سے، وہ کھو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے رک گئیں، پھر بات آگے پریشان کن ہو گئی. تو یہ بے شمار چیزیں اس طرح کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات کو، بننے سنورنے کو، اچھے کپڑے پہننے کو، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں خواتین کی فطرت کی ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ منع نہیں کیا، بلکہ اگر آپ ایک حد تک دیکھیں تو خواتین کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ بالکل سڑی اندھی سی بنے نہ گھوما کریں، بلکہ جس طرح ایک مہذب عورت کو، شریف سی عورت کو ہونا چاہیے، اس طرح اسے رہنا چاہیے. لیکن اس میں صرف توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی ہے کہ اس میں اجنبیوں کو، دوسروں کو دکھانے کا رجحان نہ ہو. معافی کے ساتھ عرض ہے کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ میں جو خواتین جتنا کچھ بن سنور کے جاتی ہیں اور جتنا ڈسکشن ان کا ہوتا ہے آپس میں، وہ سب ہی ہوتا ہے اچھا تم نے فلاں کی شادی میں بھی یہی پہن رکھا تھا آج بھی، یعنی باقاعدہ اسے شادی وائز یاد بھی رکھا جاتا ہے، فنکشن وائز یاد رکھا جاتا ہے. فلاں فنکشن میں یہ تھا، فلاں فنکشن میں، فلاں فنکشن میں نے اس میں یہ پہنا تھا، تو اب یہ. اس سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اس سے جو غریب لوگ ہیں خاص طور پر، ان کو بیچاروں کو، ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی زندگی مصیبت میں پڑ جاتی ہے. آدمی کو جو پہننا ہے پہنے، لیکن اس پہنے دکھانے کے لیے غلط ہے. پہنے آدمی کوئی دیکھ لے، تعریف کرے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں. لیکن ہم پہنے ہی اس لیے کہ دکھایا جائے گا، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا، کہتا ہے کہ یہاں سے برائیاں پنپتی، یہ غلط ہے. ان آیتوں کو بالخصوص خواتین کو ضرور دیکھنا چاہیے. رکوع نمبر 4 جو ہے سورہ احزاب کا، رکوع نمبر 4، تمام ہم اس وقت جو جڑی ہوئی ہیں خواتین، ان سب کو باقاعدہ نوٹ کر لینا چاہیے اور اس کی تفسیر وغیرہ اچھی طرح سے پڑھنی چاہیے. رکوع نمبر 5 میں حضرت زید کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں حضرت زینب. حضرت زینب ظاہر بات ہے ہاشمی تھیں، قریشی تھیں. حضرت زید باہر کے تھے، یہاں کے نہیں تھے. وہاں بھی شرفا میں سے تھے لیکن یہاں کے نہیں تھے. ان کا واقعہ پیچھے گزر بھی چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے کرا دی تھی، لیکن بات بنی نہیں. حضرت زینب یہاں عرب کے لحاظ سے بڑی جاہ و جلال کی خاتون تھیں، حضرت زید یہاں کے لحاظ سے چھوٹے آدمی تھے. یہ بنیاد بنی رہی. کبھی کچھ ہوتا تھا، حضرت زینب کچھ کہہ دیتی تھیں، حضرت زید آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ نے شادی کرا دی لیکن آپ کی بہن تو یوں کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں چلو. ایک آدھ بار آ کے رسول اللہ سوچ رہا ہوں اب چھوڑ دوں ان کو، اپنی زندگی آزاد ہو جائے، میں اپنی زندگی. حضور نے منع کیا کہ نہ ایسا نہ کرو. بہرحال جب بالکل بات بنی ہی نہیں تو پھر دونوں میں علیحدگی ہو گئی. جب دونوں میں علیحدگی ہو گئی، رشتہ اللہ کے رسول نے کرایا تھا، پھوپھی ذات بہن کا معاملہ تھا. اب بات یہ تھی کہ بھائی اپنے منہ بولے بیٹے کی وجہ سے آپ نے بلا وجہ اپنی پھوپھی ذات بہن کی زندگی ضائع کر دی. معاشرے میں انسان کا مزاج تو ایک ہی جیسا ہے نا، باتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو سوچ کر حضرت زینب کی دلجوئی کی وجہ سے، حضرت زینب نے بھی حضور ہی کی وجہ سے شادی کی تھی. ان کا اپنا رجحان نہیں تھا حضرت زید کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو شادی کر لی تھی. ان کی دلجوئی بھی مقصود تھی، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں تھیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. عرب میں منہ بولے بیٹے کا مطلب ہوتا تھا سگا بیٹا، جیسے آج ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، بالکل سگے بیٹے ایسا حکم. تو یہ بھی ہو رہا تھا کہ بھائی وہ بہو سے شادی کر لی. بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے
تو یہاں پر وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بات جو آپ کے ذہن میں آئی ہے کہ آپ زینب سے شادی کر لیں، یہ اچھی بات ہے، ان کے چکر میں نہ پڑیے، لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں، بلکہ یہاں سے ایک اصول طے ہو جائے گا دنیا میں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری نے خط لکھا اور یہی اس میں مسئلہ اٹھایا تھا کہ آپ کے ہاں تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی شادی ہو جاتی، بہو سے بھی شادی ہو گئی، او ہو یہ تو کیسی بات ہے، غلط بات ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب نے اس کا جواب لکھا، اور جواب کیا ہے، پوری کتاب ہے وہ، اسلام کا اخلاقی نظام، اس نام سے مکمل ایک کتاب بن گئی ہے جو اس سوال کے جواب میں لکھی تھی۔ میرے خیال سے پادری بیچارہ رو رہا ہوگا کہ کہاں پھنس گیا، کس سے سوال کر لیا تھا۔ تو حضرت زید کا واقعہ اس رکوع نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے پورا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں، اچھا یہ جو آیت نمبر 25 ہے، لمبی والی آیت ایک ہے، آیت نمبر 35 معاف کیجیے گا، آیت نمبر 35 جہاں سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ پوری آیت کریمہ، اس میں ہر جگہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے مرد، اللہ کا تقوی کرنے والے عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والے عورتیں، ہر جگہ عورتوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات بہت پہلے آ چکی ہے، میں بالکل شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی قرآن کریم میں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، بچے بوڑھے جوان سب شامل ہوتے ہیں۔ لیکن خواتین کو ایک بار سوال پیدا ہوا، حضور سے کہا اللہ کے رسول بھائی ذرا عورتوں کا تھوڑا تذکرہ اچھی طرح نہیں ہے قرآن میں، ذرا اچھی طرح ہوتا تو مزہ آتا، تو اس لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یہ جو لمبی والی آیت ہے، آیت نمبر 35 کہ لیجئے صاحب ہر چیز میں مردوں کا الگ سے، آپ کو بھی الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد یہ آیت کریمہ جو آ رہی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اب بھی کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرے، ایسا قطعاً نہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو عام طور پہ ہمیں یہی نظر آتا ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ہو گئی، چلیے صاحب لڑائی ہو گئی، فیصلہ دارالقضاء میں ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے، مسلم تنظیموں نے محنت کر کر کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اسلامی عدالتیں، دارالقضاء کا نظام قائم کر دیا ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے بھائی اپنے مسائل دارالقضاء لے جاؤ، دارالقضاء لے جاؤ، دارالقضاء لے جاؤ، مانتے نہیں۔ دارالقضاء سے اگر فیصلہ ہو گیا تو سب زیادہ بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، چلیے آپ دارالقضاء نہیں گئے، آپ نے حکومت کی کسی عدالت سے فیصلہ کرا لیا، مان لیا، کوئی بات نہیں، لیکن ظلم یہ ہوتا ہے کہ دارالقضاء سے فیصلہ ہو گیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے فیصلہ ہو گیا اور ہم نے تسلیم نہیں کیا، اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں پھر ہم مسلمان جا کر عدالت میں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کا معمول بنانا چاہیے، اول تو لڑنا جھگڑنا نہ چاہیے، اگر خدا نخواستہ کسی طرح کی بھی کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے تو دارالقضاء سے مسئلہ نمٹانا چاہیے، اسلامی دارالقضاء میں جا کر معاملے کو نمٹانا چاہیے۔ انتہائی جامع انداز میں، بہت ہی معتبر انداز میں الحمدللہ اسلامی عدالتیں، دارالقضاء جو مسلمانوں کی ہیں، ان کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ وہ اس معاملے میں سب سے ممتاز ہے، سب سے ممتاز ہے۔ ایک بار پتہ چلا تھا، صحیح مجھے تعداد یاد نہیں ہے، کہ یعنی کہ 90% سے زیادہ مسائل ایسے ہیں جو چیلنج کیے بعض مسلمانوں نے، پہلے امارت شریعہ سے فیصلہ لے لیا، پھر اس کو چیلنج کیا جا کر ہائی کورٹ میں، پٹنہ ہائی کورٹ پہنچے صاحب تو 90% سے زیادہ مسائل ایسے تھے جن میں ہائی کورٹ نے اس عدالت کے فیصلے کو باقی رکھا، دارالقضاء کے، کہ بھیا بالکل سیدھا سیدھا تو جاؤ بھیا اپنا کام کرو۔ اب یہ اس میں کیا ہوا، حاصل ہوا آدمی کو، سوائے اپنے دین ایمان گنوانے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اب آپ کیوں بھاگے جا رہے ہیں ادھر ادھر؟ اور مجھے بتایا تھا ایک صاحب نے کہ صرف آج تک ایک فیصلہ ایسا ہوا ہے کہ جس پر پٹنہ ہائی کورٹ نے روک نہیں لگائی، بلکہ تھوڑی سی ایک شق بڑھائی کہ ہاں یہ بے فیصلہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اگر یہ بھی ہو جائے تو بہتر ہے، کاٹ کبھی نہیں ہوئی۔
اتنے مضبوط نظام کے ساتھ الحمدللہ ہماری اسلامی عدالتیں چل رہی ہیں، لہٰذا ہم لوگ چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تقویت پہنچائیں۔ اس کے بعد پھر چھٹے رکوع میں نکاح، طلاق، عدت، ان سے متعلق چیزوں کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ساتویں رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور یعنی پرائیویسی جو ہر انسان کی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی تعلیم دی جا رہی ہے انسانوں کو، باقی لوگوں کو، صحابہ کرام کو، کہ بھائی جب رسول دعوت کے لیے بلایا کریں تو زیادہ دیر بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو، چونکہ واقعہ ایسا ہوا تھا، دعوت ختم ہو گئی، سب معاملہ ختم ہو گیا، 2-3 لوگ اپنا آپس میں بیٹھ کے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، آپ پھر اندر بیٹھ چلے گئے، یعنی ان کی وجہ سے آپ بار بار تشریف لاتے تو انہیں کہہ نہیں سکے کہ بھائی چلے جاؤ۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس سے پہلے بھی کئی آیتیں گزر چکی ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کریم کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو، آواز پست رکھا کرو۔ اور ایک آیت گزری تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اب رسول کو اس طرح مخاطب نہ کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ تو حضور کا مقام و مرتبہ اندازہ لگانے کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں کہ کیسا اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والی ہستی ہے، جس کے ساتھ پیش آنے کے آداب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اس طرح پیش آیا کرو، اس طرح پیش آیا کرو، گھر میں جایا کرو تو یہ کیا کرو ان کے، اور ایسا 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 ایسا۔ اس کے بعد پھر یہ اسی رکوع میں آخر سے ذرا پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت ہے کہ یہ سب تمہیں کیوں کرنا چاہیے، رسول کا خیال کیوں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے رسول کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے، مسلسل رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مسلسل رسول پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ رسول کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا، درود شریف کا ورد، اس کو افضل الاذکار کہا گیا ہے۔ احادیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہا گیا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس میں سے محمد رسول اللہ نکل جائے تو کلمہ ہمارا آدھا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے لکھا کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے مسلسل صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، انسانوں کو صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ درود شریف افضل الذکر ہے۔ بہرحال افضل الذکر کوئی مانے نہ مانے، لیکن انتہائی مبارک ورد، انتہائی مصائب، تمام مسائل کے حل کے لیے انسان کو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے بلکہ، کہ ہمارے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے کہ بھائی ہم نے تو جو کچھ پایا ہے اسی سے پایا ہے، ہمیں تو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ اسی سے حاصل ہوا ہے۔ حاجی صاحب پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن ان کے مریدوں میں مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے آدمی بھی ہیں، حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی جیسے آدمی بھی ہیں، اور وہ آدمی کہہ رہا ہم نے جو کچھ پایا اسی کے ذریعے پایا، اسی ورد کے ذریعے پایا، اسی درود کے ذریعے پایا۔ لہٰذا کثرت سے، بہت کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے درود شریف پڑھنے کا۔ 8ویں رکوع میں پردے کا حکم نازل کیا گیا۔ 7ویں رکوع میں یہ حضور کے ساتھ معاملات کی بات تھی اور درود شریف کی بات تھی۔ 8ویں رکوع میں پردے کا حکم نازل ہوا، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتا بھی دیا۔ اس کے بعد پھر 9ویں رکوع میں کچھ عام ہدایات دی گئی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ہدایت ایسی ہے جو کہ اپنے آپ میں نہایت اہم ہے۔ ان میں سے صرف ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ یہ آیت کریمہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کے موقع پہ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور وہاں اس کو پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میاں بیوی، شوہر بیوی جو دستخط کر رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے کریں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ دستخط کر دیا، ہاں صاحب ٹھیک ہے، نکاح منظور ہے، جی منظور ہے، مرد نے بھی کہہ دیا عورت نے بھی کہہ دیا، اور پھر شادی ہوئے بھی 1 مہینہ نہیں ہوئے تھے کہ آپس میں لٹ چلنے لگے اور ڈک چلنے لگے اور مصیبتیں آ گئیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔
تو یہ قول سدید نہیں، جو کچھ نکلے زبان سے پکی بات نکلنی چاہیے۔ یصلح لکم اعمالکم، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ پھر یہاں پر ایک آیت کریمہ ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ یہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے زمین و آسمان کے سامنے رکھا کہ وہ اس کو اٹھا سکیں تو اٹھا لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انسان نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اٹھا لیں گے، اور انسان انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ہی عجیب و غریب آدمی ہے، بڑا نادان ہے، وہ اس کتاب کو اٹھانے کا متحمل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور سچی بات ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں نہیں، قرآن کریم امت مسلمہ کے پاس ہے، لیکن امت مسلم پوری دنیا میں 2 انچ جگہ بھی 2 انچ زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر قرآن کریم کا نظام نافذ ہو۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کو اس کا مقام تو نہیں دیا گیا۔ غرض یہ کہ بہت لمبی تشریحات ان آیات کی ہیں، اس کے ساتھ سورہ احزاب ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ سبا شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے۔ سبا کا تذکرہ کل آ چکا، بلکہ پرسوں آیا تھا حضرت سلیمان کے قصے میں، سورہ نمل میں آیا تھا کہ یہ ایک علاقہ ہے جو یمن کی طرف ایک بستی تھی، ایک پوری قوم آباد تھی، اور اس علاقے کو سبا کہا جاتا تھا۔ یا بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس علاقے کو سبا نہیں کہتے تھے، بلکہ اس علاقے میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا شاہی لقب تھا سبا، اور جس رانی کا واسطہ حضرت سلیمان سے پڑا تھا، سبا کی جو رانی تھی اس وقت، ان کا نام بلقیس تھا۔ تو سورہ سبا میں اس میں چونکہ تذکرہ آیا ہے اس کا، اس لیے اس کا نام سورہ سبا پڑ گیا ہے۔ مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں اسلامی عقائد کے متعلق کفار کا رویہ پیش کیا گیا ہے کہ کفار اسلامی عقائد کے متعلق کیا کیا باتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو ہم نے کیا طاقت دی ہے کہ وہ جب نغمے گاتے ہیں اور زبور کی آیات پڑھتے ہیں تو آسمان، چرند پرند سب بالکل ساکت ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا کہ جانور بھی ان کے پاس آ کر بھیڑ لگا لیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ سورہ نمل میں تفصیل سے گزر چکا۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی، اور بیت المقدس کی تعمیر چل رہی تھی۔ اس وقت جو جنات تھے حضرت سلیمان کے انڈر میں، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو ان کی اوقات بتانے کے لیے یہ کیا۔ حضرت سلیمان کو جب یہ واضح ہو گیا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، انہوں نے خود کو شیشے کے ایک کمرے میں بند کر لیا، اور شیشے کے ایک کمرے میں بند کر کے وہ اپنے رب کے سامنے دعا کرنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، اور اپنے عصا پر، اپنی چھڑی پر وہ کے سہارے کھڑے تھے اور اس کے ذریعے عبادت کر رہے تھے۔ اسی درمیان ان کی روح نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم مبارک کو اسی طرح باقی رکھا۔ اور شاہ صاحب نے لکھا کہ 1 سال سے زائد کا عرصہ جب ہو گیا اور دیمک ان کے عصے کو چاٹ گئی اور پھر ان کا جسم مبارک نیچے گرا، تو فرشتوں کو پتہ چلا کہ وہ ان کو جنوں کو تب پتہ چلا کہ ارے وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد پھر اس قوم میں بھی، سبا میں بھی بگاڑ پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں کفر کی بے حیثیتی بتائی گئی ہے کہ کفر اور کفار کے جو خدا ہیں وہ کتنے بے حیثیت ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ خاص طور پر آیت نمبر 28 میں دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس رکوع میں یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے کافتاً، جب سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور جب تک دنیا رہے گی، ساری انسانیت کے لیے، امریکہ سے لے کے جاپان تک، نیوزی لینڈ تک ادھر مشرق کے کونے میں، اور ہندوستان سے لے کر افریقی ممالک تک، تمام دنیا میں، پوری دنیا میں، ہر طرف اب صرف یہی اسلام چلے گا،
چین سے لے کر افریقہ تک ہر طرف یہی چلے گا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں آنے والے ہیں، ساری انسانیت کے لیے محمد رسول اللہ ہی نبی ہیں۔ یہاں سے امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی پتہ چل گئی۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان تک یہ بات پہنچا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے لیے رسول ہیں، اس کے لیے نمونہ ہیں، اس کے لیے آئیڈیل ہیں۔ یہاں یہ بھی فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن آپ کے اس مقام و مرتبے کو، آپ کے اس اسٹیٹس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 4 میں قوموں کی حرکتیں بتائی گئی ہیں کہ جب اسلام آتا ہے اور کوئی نبی دین لے کر آتا ہے تو قومیں کس کس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، اس کا انجام انہیں دنیا میں کیا اٹھانا پڑتا ہے اور قیامت میں کیا اٹھانا پڑے گا۔ رکوع نمبر 5 میں دنیا کے متعلق اللہ تعالیٰ، دنیا اور آخرت دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا اور آخرت میں بھی صرف تنہا بادشاہت اسی کے لیے ہوگی۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے کچھ دو ٹوک باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ باتیں بالکل سیدھی سیدھی ہیں، ان کو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر چھوٹی ایک سورہ سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے۔ کل انشاءاللہ سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ فاطر کو آج ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ ہے کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ شیطان سے دشمنی اختیار کریں، شیطان کو اپنا دشمن بنائیں، اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مزید تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کیا پیدا کیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا کیا ہوگا، کائنات کو کے نظام کو کس طرح چلا رہا ہے۔ تیسرے رکوع میں انسانیت سے بہت سیدھی سیدھی باتیں کی گئی ہیں، بہت سیدھی سیدھی۔ یا ایھا الناس، ایک دو چیزیں دیکھ لیں بس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یاد رکھو انسانوں، چاہے کچھ بھی پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم بے حیثیت ہو، محتاج ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی اصل غنی ہے، مالدار ہے، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، اور وہی حقیقت میں خوبیوں والا ہے، اسی کی تعریف ہونی چاہیے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے، بھگا دے، اور تمہارے جگہ یأتی بخلق جدید، کوئی دوسری مخلوق لے آئے، اس کو بالکل کر سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت سادہ لیکن بالکل دو ٹوک تعلیمات یہاں پر پوری انسانیت سے کہی گئی ہیں، ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے، خاص طور پر آیت نمبر 27 اور 28 دیکھیں، 27 اور 28۔ اور جو علماء آپ میں سے ہیں خاص طور پر ان دونوں آیتوں کی روشنی میں کسی دن الگ سے بات کر لیں گے، صرف علماء سے الگ سے، ذرا بہتر ہوگا بات کرنا، سب کے سامنے شاید مناسب نہ ہو۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اللہ تعالیٰ اس سے مختلف رنگوں کے، مختلف مزوں کے، مختلف طرح کے پھل نازل کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، یہی معاملہ پہاڑیوں میں بھی ہے، گھاٹیاں ہیں، کچھ پہاڑ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، الگ الگ رنگوں کے پہاڑ ہیں، کچھ کالے ہیں بالکل۔ اسی طرح سے انسانوں کا معاملہ ہے، انسانوں پہ غور کرو، چوپایوں پہ غور کرو، کیڑے مکوڑوں پہ غور کرو، الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ صلاحیتوں کی چیزیں ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اصل وہ ہیں جو علماء ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، مغفرت والا ہے۔ میں اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں بولوں گا، کبھی سب علماء اگر الگ سے جمع ہوں گے تو انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ صرف اتنا کہہ دوں، اس میں سارا اشارہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے اصل وہی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، حاشی میں لکھتے ہیں، ڈرنا، اللہ سے ڈرنا سمجھ والوں کی صفت ہے۔ مزید گفتگو کی اس آیت پہ ضرورت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 5 میں جو اس سورت کا آخری رکوع ہے، کہا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا حکیمانہ نظام چلا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کائنات کا حکیمانہ نظام چلا رہا ہے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اس نظام پر غور کرو اور دیکھو کہ اس کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے نظام چلانے کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس میں نہ کوئی تبدیلی تم پا سکتے ہو، نہ اس کو کوئی ٹال سکتا ہے اپنی جگہ سے ادھر ادھر۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ اجی اپنے گاؤں سے دوسری جگہ نہیں جاتے، دلی سے کسی دوسری جگہ نہیں جاتے، یہاں وہاں نہیں جاتے، سمندر، پہاڑ، کھیت کھلیان یہ سب نہیں دیکھتے؟ اور کیا غور نہیں کرتے کہ ان کا لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے طاقتور تھے، ان سے مضبوط تھے؟ کیسے کیسے محل کھنڈرات، کیا کیا نظر آتا ہے، سب ختم ہو کے رہ گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ برابر دباؤ میں نہیں لے سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ یہ سورہ فاطر ختم ہو جاتی ہے۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ ہو، جب کچھ نہ ہو وہاں سے پیدا کرنا۔ ایک تو پیدا کرنا یہ ہے کہ میں نے آپ کو لکڑیاں دے دیں، بھائی میز بنا دو، آپ نے کیلیں اٹھائیں، پھٹے جوڑ کے میز بنا دی۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے لکڑی بھی پیدا کی۔ تو فاطر صرف اللہ تعالیٰ ہے، کائنات میں کوئی اور فاطر واتر نہیں ہے۔ فاطر صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم سب باقی چیزیں بنانے والے ہیں، صانع ہیں۔ ہم انجینئر ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں، ٹیکنیک دکھا کر کوئی چیز بنا سکتے ہیں، لیکن چیز کو ازسر نو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میز بنانا لکڑی سے وہ انسان کا کام ہے، لیکن لکڑی پیدا کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا انسان کا کام ہے، لیکن مٹی پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کلوننگ کے ذریعے مختلف بچھڑے اور بھینس کے بچے اور بکری کے بچے پیدا کر لینا یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن کلوننگ کے ذریعے، کلوننگ جس کی جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے، وہ جس چیز سے پیدا ہو رہی ہے وہ بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کل انشاءاللہ سورہ یاسین پڑھی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔